الرحمن 29 و 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. یسألہ مانگتا ہے اسی سے، من جو بھی، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، کل ہر، یومن دن، ہوا وہ، فی شأن ایک نئی شان میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، یہ ہر چیز کے فانی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے باقی ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہے کیونکہ وہ غنی ہے، اپنے وجود یا بقا کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، مگر اس کے سوا جو بھی ہے، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں، جو ان دونوں میں ہے یا ان دونوں کے درمیان، سب اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنی ہر ضرورت کے لیے ہر لمحے اس کے محتاج ہیں، اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ رہے ہیں. کوئی زبان قال سے مانگ رہا ہے، کوئی زبان حال سے، اور کوئی دونوں سے. جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ مانگنے پر موقوف ہے، وہ کیا خاک باقی رہے گا؟ کل یومن ہوا فی شأن، کل یومن سے مراد ہر وقت، شأن میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی وہ ہر لمحے ایک نئی سے نئی شان میں ہے. کسی کو پیدا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے اور کسی کو شفا بخش رہا ہے. بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا. رات دن بے حساب برسنے والا ہے. تم نے دیکھا اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ کیا، تو اس خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے. اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل یوم ہوا فی شأن کی تفسیر کے بیان میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی شان سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی کو نیچا کر رہا ہے. اس سب میں یہود کا بھی رد ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا فرمائے اور ہفتے کے دن آرام کیا. فرمایا وہ ہر دن ہی نئی شان میں ہے، اسے نہ تھکاوٹ ہے نہ ہی آرام کی ضرورت ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی. یہ یونانی فلسفی آسمانی ہدایت سے محروم تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وجود تک ماننے کے باوجود اپنے دیوتاؤں کی گنجائش نکالنے کے لیے ایک قاعدہ وضع کیا. وہ قاعدہ کیا تھا کہ ہر محل حادث ہوتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس پر حوادث نہیں آ سکتے. افسوس آج ہم کئی مسلمان بھی، متکلمین نے بھی ان کا یہ قاعدہ تسلیم کر لیا. نتیجتاً کیا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار تک کر دیا. بعض نے تعویل کی، اور ایسی تعویل جو در حقیقت بدترین تعریف بھی ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا. فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ.
اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کلام کا ہر لفظ حادث ہے، پہلے موجود نہیں تھا پھر وجود میں آتا ہے، اس لیے متکلمین نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اترتا ہے، بلند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ بظاہر یہ صفات اور اس جیسی دوسری تمام صفات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ سے ہیں، ان کی انواع اقسام قدیم ہیں، افراد حادث ہے، ان کا اظہار مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے نیچے اترتا ہے، جب چاہتا ہے بلند ہوتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، ہر ایک کو ہر لمحے روزی بخشتا ہے، ہر لمحے ہر ایک کو دیکھتا ہے، اس کی سنتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس یونانی فلسفیوں کی تقلید میں اللہ تعالیٰ کو سننے، دیکھنے، بولنے، خوش ہونے، ناراض ہونے، غرض اس طرح کی تمام صفات سے عاری قرار دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کے سوال کو سنتا ہے اور ہر لمحے نئی سے نئی شان میں ہے۔ اب ہم یونان کے کافر فلاسفر اور ان کے مقلد بعض متکلمین کی بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی نئی شان وارد نہیں ہو سکتی، یا اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان رکھیں کہ وہ ہر لمحے ہر ایک نئی سے نئی شان میں ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانے گا، خواہ کوئی فلسفی اسے مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آن نئی شان۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو حی قیوم ہے، جو ہر شے کو فنا ہے سوائے اس کی ذات ذوالجلال والاکرام کے۔ ساری دنیا اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ اسے بھی دیکھیے کہ اسے پکارنے والے ہر زبان میں اسے پکارتے ہیں اور بیک وقت پکارتے ہیں۔ ایک کا پکارنا اسے دوسرے کو سننے سے مشغول نہیں کرتا۔ حاجت روائی اس کے خزانوں میں کمی نہیں لاتی۔ اس کی کار فرمائی ہر آن اس کی قدرت کی نت نئی شان کا مظہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سچے مطیع فرمان مومن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن۔ بے شک یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔